بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. دانشگاہ النجف کے زیر اہتمام ہونے والے سالانہ رمضان پروگرام کی سینئر کلاس کے سلیبس کی آج پہلی کلاس ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے دین ایک نظام زندگی. اور جب ہم بات کرتے ہیں دین کی تو اس سے مراد ہے دین اسلام، کیونکہ اسلام کے علاوہ جو اور مکتب فکر ہیں ان کو دین نہیں کہا گیا ہے بلکہ ان کو مذہب کہا گیا ہے. اور لفظ دین قرآن کریم میں آیا ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک فقط ایک دین ہے اور وہ ہے اسلام. اور اگر کوئی شخص کوئی اور دین پیش کرے گا تو خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو پہلی بحث جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے. دین اور مذہب، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام ایک دین ہے، اور جب ہم کہتے ہیں اسلام ایک دین ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے، ایک کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے. دین یعنی کمپریہنسو کوڈ آف لائف. کوڈ آف لائف سمجھ لیں آپ. کمپریہنسو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جامع نظام زندگی، یعنی زندگی گزارنے کے لیے جس قدر ہدایت کی ضرورت ہے، زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں سے متعلق ہدایت دین اسلام میں موجود ہے. اس کے مقابلے میں جو اور مذاہب ہیں، جیسے مسیحیت ایک مذہب ہے، یہودیت ایک مذہب ہے، ہندو مت ایک مذہب ہے، بدھ مت ایک مذہب ہے، یہ سب مذاہب کہلاتے ہیں. مذاہب وہ ہیں کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ انسان اور خدا کے درمیان ایک رابطہ قائم کرتے ہیں اور انسان سے کچھ ایسے اعمال انجام دلواتے ہیں کہ جس سے وہ خدا سے قریب ہو سکتا ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ روحانی معاملات سے ہے فقط، یا آخرت میں نجات اور کامیابی سے. اس کا تعلق دنیا کے دیگر معاملات سے نہیں. ان کو ہم کہتے ہیں مذہب. اچھا، یہ بات صرف ہم ان کی دشمنی میں یا خدا نخواستہ تعصب میں نہیں کہہ رہے، بلکہ ان کا اپنا نظریہ بھی یہی ہے. اور جب اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام ایک جامع نظام زندگی ہے، ایک کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے، تو وہ اس چیز کو دین اسلام کے ڈس ایڈوانٹیج میں کاؤنٹ کرتے ہیں. جو اسلام کے مخالفین، جو اسلام کے مخالف ہیں، ان کا کہنا اس طرح ہے کہ اسلام ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے. معیشت میں یہ ٹانگ اڑاتا ہے، سیاست میں یہ ٹانگ اڑاتا ہے، عدلیہ میں یہ ٹانگ اڑاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے مختلف معاملات میں اسلام ٹانگ اڑاتا ہے، اس چیز کو ہم اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام دراصل ہر شعبہ حیات میں، زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے. جبکہ دیگر جو مذاہب ہیں ان کے اندر یہ رہنمائی نہیں ہے. ان کے پاس وہ کمپریہنسو ٹیچنگز نہیں ہے، وہ تعلیمات نہیں ہیں کہ جن سے وہ کمپریہنسو کہلا سکیں، یا اپنے فالوورز کو، اپنے ڈیووٹیز کو زندگی گزارنے کے تمام معاملات کے اندر رہنمائی فراہم کر سکیں. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں مذہب، جبکہ لفظ مذہب عربی ہے لیکن قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا.
نہ کسی حدیث میں آیا ہے۔ البتہ مسلمانوں میں بعد میں لفظ مذہب فرقے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کی اپنی کتابوں میں جب ہم لفظ مذہب کی تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فرقوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مثلا فقہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک بہت مشہور کتاب ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ، کہ 4 جو مکاتب فکر ہیں اہل سنت کے، ان کی ایک مجموعی کتاب ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ، اور پھر اس کے اوپر 6 مکتب فکر یعنی فقہ جعفری کو بھی ایڈ کر کے کسی نے ایک اور کتاب لکھ دی الفقہ علی المذاہب الخمسہ، کہ 5 مذاہب کی فقہ۔ تو یہاں مذاہب سے کیا مراد ہے؟ مذاہب سے مراد ہے فرقے، جبکہ لفظ مذہب چونکہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا، اس لیے ہم بھی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا وہی مطلب ہے۔ لفظی معنی تو اس کا وہ ہے کہ چلنے کا راستہ، مذہب کا مطلب بھی راستہ، صراط کا مطلب بھی راستہ ہے، شرع کا مطلب بھی راستہ ہے، شریعہ کا مطلب بھی راستہ ہے۔ بعض لوگ شریعت اور طریقت اور حقیقت کی بات کرتے ہیں تو طریقت کا مطلب بھی راستہ ہے، ان سب کا مطلب راستہ ہے۔ سبیل کا مطلب بھی راستہ ہے۔ یہ راستے کے بہت سارے الفاظ کیوں استعمال ہوتے ہیں دین میں؟ تو کسی نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ یہ راستے کے بہت سارے الفاظ اس لیے ہیں کہ انسان کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ اصل میں راستے میں ہے، ابھی وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچا۔ تو زندگی گزارنے کے لیے اس کو ایک ایسا راستہ چاہیے کہ جو اس کو بہت تیزی کے ساتھ بغیر ادھر ادھر انحراف کیے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دے، اور وہ پہنچانے والا دین اسلام ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ دین ہر جگہ سنگولر کے لیے آیا ہے، اور اس کی ایک جمع جو عربی زبان میں ہے، دین کی جمع ہے ادیان، لیکن لفظ ادیان کہیں پر قرآن میں نہیں آیا۔ بعض ایسی آیتیں ہیں کہ جہاں پر لفظ ادیان استعمال کیا جا سکتا تھا، مثلا ایک آیت ہے سورۃ توبہ کی جو 2 اور مقامات پر بھی ہے، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ وہ ہے جو اس نے والذی ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام جو دین ہے اس پہ غالب کر دے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، بعض اوقات ہم ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام ادیان پر غالب کر دے، لیکن اللہ نے لفظ ادیان استعمال نہیں کیا، اللہ نے لفظ دین استعمال کیا، اور اس کے اندر ایک جمع کا سینس ڈیولپ کرنے کے لیے کلے کا لفظ لگا دیا۔ تو قرآن کریم میں خدا بند عالم نے دین کو ہر جگہ سنگولر کے طور پر استعمال کیا ہے، اور شاید یہ اس لیے ہے کہ اس بات پر اصرار ہے کہ دین تو ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام۔ ممکن ہے یہ سوال کیا جائے کہ اگر دین ایک ہی ہے اسلام، اور مسیحیت کو ہم کہہ رہے مذہب ہے، یہودیت کو ہم کہہ رہے مذہب ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے، اور پیغمبر اکرم جو کچھ لے کر آئے، کیا وہ مختلف ہے؟ تو دیکھیں دین جو ہے وہ ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، اور ابراہیم علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وہ سب اصل میں ایک ہی دین لے کر آئے، اور وہ دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ لفظی اعتبار سے شاید لفظ اسلام استعمال نہ ہوتا ہو اس زمانے میں یا اس سرزمین میں، کیونکہ مختلف مذاہب کی زبانیں مختلف ہیں، آسمانی کتابوں کی زبانیں مختلف ہیں، اور لفظ اسلام عربی ہے، لیکن اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے تسلیم ہونا، سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ تو آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے ان کا خلاصہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جو کچھ چھوڑ کر گئے ان کا خلاصہ کیا ہے؟ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ کر گئے؟ یہی کہہ کر گئے ہیں نا کہ اللہ کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔
اپنے آپ کو سبمٹ کر دو، سرنڈر کر دو. تو تسلیم ہی اصل میں اسلام ہے. تو اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سر تسلیم، خم کرنا، یعنی اسلام. الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن بات ایک ہی ہے. مگر اس وقت جو کرسچینٹی ہے، اس وقت جو جوڈائزم ہے، وہ اصل میں وہ تعلیمات نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کی. چونکہ ان کے اندر تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی. اس وقت جو دین ان کے پاس ہے وہ چند تعلیمات پر مشتمل ہے. مثال کے طور پر کرسچینٹی کو دیکھیں آپ تو سوائے چند اخلاقی تعلیمات کے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. تو یہ کمپریہنسو کوڈ آف لائف نہیں ہے. جبکہ اسلام جو ہے، یعنی تعلیمات پیغمبر ختمی مرتبہ جو ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو دین اسلام محفوظ ہے اور اپنی کمپریہنسونیس کے ساتھ محفوظ ہے. تو بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام ایک نظام زندگی ہے، اور یہ وہ نظام زندگی ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو رہنمائی فراہم کرتا ہے. اچھا، اب اس دین کے مختلف شعبے ہیں. مثلا اگر ہم اس کو کچھ میجر شعبوں میں تقسیم کریں تو وہ اس طرح ہے کہ اگر ہم درمیان میں لکھ دیں دین، یا آپ لکھ دیں اسلام، کیونکہ دین تو اسلام ہی ہے، دین اسلام. تو اس کے جو مختلف شعبے بنتے ہیں وہ اس طرح بنتے ہیں کہ ایک حصہ ہے عقائد کا، یعنی فیتھس اینڈ بلیفز، اور ایک حصہ ہے عبادات کا، ایک حصہ ہے عبادات کا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ. ایک حصہ ہے اخلاق کا، وہ خوبیاں جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، وہ خرابیاں جو انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ایک حصہ ہے معاملات کا، وہ امور جن کے اندر ایک سے زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں. خرید و فروخت جس میں 2 آدمی انوالو ہو رہے ہیں، نکاح اور طلاق جس میں 2 فریق انوالو ہو رہے ہیں. تو اس طرح دین کے مختلف شعبے ہیں. یہ 4 ہی نہیں ہیں، اور بہت سارے ہیں، چونکہ ایک کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے. اس کے اندر اکنامک سسٹم بھی ہوگا، پولیٹیکل سسٹم بھی ہوگا، جوڈیشل سسٹم بھی ہوگا. یہ سب چیزیں اس کا حصہ ہوں گی. سوشل آرڈر بھی ہوگا. یہ ساری چیزیں مل کر ایک دین اسلام. لیکن اس کو ہم 2 میجر پارٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں، بلکہ دنیا کے ہر مذہب کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں عقائد، اور باقی کو ہم کہتے ہیں اعمال. یہ سب اعمال ہیں، یعنی عمل کی مختلف شکلیں ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، اور دین اسلام بھی اسی میں شامل کر لیں اگر، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے 2 میجر پورشنز ہیں. ایک کو کہتے ہیں ہم عقائد، یعنی بلیفز، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے پریکٹسز، عقیدہ اور عمل. قرآن کریم کی اصطلاح میں ایک کو ہم کہتے ہیں ایمان، اور ایک کو ہم کہتے ہیں عمل صالح. جا بجا قرآن میں ملتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. تو اس میں جو ایمان ہے، جس کو ہم فیتھس اینڈ بلیفز کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں دین کا کنسیپچول پارٹ ہے.
ایمان اصل میں دین کا کنسیپچل پارٹ ہے، یعنی اس میں کانسیپٹ انوالو ہے، کرنا کچھ نہیں ہے، غور و فکر کرنا ہے فقط، اور اپنے کنسیپٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ. جبکہ پریکٹسز وہ ہیں کہ جن کو پرفارم کر کے دکھانا ہے، مثلا نماز پڑھنی، روزے رکھنے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، خمس ادا کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، بچوں کی اولاد کی تربیت کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب کرنے والی چیزیں. عزاداری سے شودہ کرنی ہے، مجلس کرنی ہے، نماز پڑھنا ہے، ماتم کرنا ہے، یہ سب کرنے والی چیزیں ہیں نا، ان کا تعلق عمل سے. عقیدے سے ان چیزوں کا تعلق ہے کہ جو کنسیپچل ہے. اسلام ہی نہیں، ہر مذہب میں ایسے ہی، ہر مذہب میں ایسے ہی کہ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ کنسیپچل پارٹ ہوتا ہے. اچھا، اس عقیدے کو جو باقی شعبے ہیں دین کے، ان میں کچھ فوقیت حاصل ہے، کچھ اہمیت حاصل. مثال کے طور پر ایک اہمیت یہ حاصل ہے کہ چونکہ عقائد جو ہیں وہ کنسیپچل پارٹ آف ریلیجن ہیں، لہذا ان کے لیے آرگومنٹ ضروری ہیں، دلیلیں ضروری ہیں. دلیل کے بغیر اگر کوئی شخص کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں. مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کو ایک سمجھتا ہوں اس لیے کہ ابو نے بتایا یا امی نے بتایا، 1,24,000 انبیاء ہے، امی نے بتایا، بڑے بھائی نے بتایا قیامت آنے والی ہے، تو یہ کافی نہیں. مولانا صاحب نے بتایا، امیر المومنین کی ولایت ثابت ہے، نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک ثابت ہونی چاہیے. کم از کم انسان کے پاس ایسی دلیل ہونی چاہیے جس سے اپنے آپ کو کنونس کر سکے. یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص سامنے والے کو بھی کنونس کر سکے، یہ کوالٹی ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی، لیکن کم از کم اگر اس انسان سے قیامت کے دن یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے یہ عقیدہ کیوں رکھا، آپ خدا کو ایک کیوں مانتے تھے، تو اس کے پاس یہ جواب ہو کہ میرے پاس یہ دلیل تھی، یہ آرگومنٹ تھا. جیسے پیغمبر نے ایک خاتون، ایک بوڑھی عورت سے کہا کہ تو نے خدا کو کیسے پہچانا، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، اس نے کہا میں نے اس چرخے سے پہچانا، جب میں اس کو گھماتی ہوں تو چلتا ہے، چھوڑ دیتی ہوں رک جاتا ہے. تو جب گھمائے بغیر یہ چرخہ نہیں چلتا تو یہ پوری کائنات کیسے چلتی ہے بغیر چلانے والے کے؟ تو اس خاتون کے لیے وہی دلیل کافی، بہت عقلی اور منطقی دلیل ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ فلسفیانہ دلیل ہو، لیکن اگر اس سے ایک سوال کیا گیا کہ تم نے اپنا یہ عقیدہ کیوں رکھا، تو اس نے آرگومنٹ پیش کیا نا، میرے پاس یہ دلیل ہے. قرآن تو غیر مسلموں سے بھی کہتا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنے آرگومنٹ پیش کرو. تو جب ہم دوسروں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آرگومنٹ پیش کرو، تو جو ہمارے عقائد ہیں اس کے لیے ہمارے پاس بھی آرگومنٹ ہونے چاہیے. بغیر آرگومنٹ کی عقیدہ قابل قبول نہیں. تقلید نہیں ہے اس میں. اعمال کے اندر تقلید ہے، تقلید کی بحث کبھی آئے گی تو تفصیل سے بات ہوگی، لیکن عقائد کے اندر تقلید نہیں. عقائد کا پورا صحیح ہونا ضروری ہے. اگر کچھ صحیح ہو اور کچھ غلط ہو تو بھی قابل قبول نہیں. جو بھی اسلام کے عقائد ہیں وہ پورے کے پورے صحیح ہونا ضروری. تو عقیدے کو یہ اہمیت حاصل ہے. عقیدے کو یہ اہمیت بھی حاصل ہے کہ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو اعمال قابل قبول نہیں. عقیدہ صحیح نہ ہو تو عمل قابل قبول نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال خود عقائد پر ڈپینڈ کرتے ہیں. تو اس طرح کے کئی اور باتیں ہیں، مختصراً ہم بیان کر رہے چکے، اس لیے کچھ باتیں نہیں کرتے، لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ عقیدے کو دیگر شعبوں کے مقابلے میں کچھ فوقیت حاصل ہے، کچھ برتری حاصل ہے، کچھ سپریمیسی حاصل. لیکن یہاں ایک غلط فہمی جو یہ بعض لوگوں کو ہے کہ بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اعمال کے خیر. تو یہ کنکلوژن صحیح نہیں کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے باقی خیر ہے. یہ تو ہم کسی موقع پر کوشش کریں گے کہ بیان کریں کہ اگر عمل ہمارا صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب عقیدے ہی میں کہیں گڑبڑ ہے. فی الوقت ہم اس بحث میں نہیں جا رہے، لیکن یہ کہنا کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اعمال کی خیر ہے، ایسا نہیں.
جہاں بجا قرآن کریم میں ملے گا کہ آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. کہیں قرآن میں نہیں ملے گا کہ عمل صالح کے بغیر نجات مل جائے گی. عمل صالح کے بغیر نجات نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح. بس اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فقط عقیدے سے وہ پار ہو جائے گا، یہ بڑی غلط فہمی ہے. عقیدے کو کچھ اہمیت حاصل ضرور ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں. اچھا، اب آئیے جناب اس بحث کے اگلے مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ عقیدے بنتے کیسے ہیں، یہ عقائد مختلف مذاہب کے وجود میں کیسے آتے ہیں. اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بنیادی طور پر دو تصور کائنات، دو ورلڈ ویو ہے. ورلڈ ویو، آپ اس کو تصور کائنات کہہ لیں، ٹھیک، ورلڈ ویو، یا اس کو فارسی میں کہتے ہیں جہاں بانی، جہاں بینی. جہاں بینی، جہاں بانی مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی. یعنی جہاں بانی آسان ہے، جہاں بانی یعنی زندگی گزارنے دنیا میں یہ آسان ہے، اور جہاں بینی مشکل کام. جگر خوں ہو تو ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا. تو جہاں بینی یعنی تصور کائنات، یعنی ایک انسان اس کائنات کو کس طرح دیکھتا ہے. اور یہاں سے دو طرح کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں بلیورز، اور ایک کو ہم کہتے ہیں نان بلیورز. یہ بلیورز کس چیز پر بلیو کرتے ہیں؟ بلیورز سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایٹ لیسٹ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق، رازق، مالک ہے. اس بات سے قطع نظر کہ وہ ایک ہے، تین ہے، پانچ ہے، نام کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، یہ بحث سے الگ ہے. لیکن کم از کم those people who believe that there is a creator of this nature، اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اس کائنات کا کوئی خدا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں بلیورز. اور جو یہ نہیں مانتے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، خدا ہے، ان کو کہتے ہیں نان بلیورز. یہ بلیورز اور نان بلیورز جو ہیں یہ اس ورلڈ ویو کی وجہ سے بنتے ہیں. یعنی بلیورز وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کوئی خالق نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کی حقیقت جو ہے وہ میٹر. دی الٹیمیٹ ریالٹی آف دس نیچر از میٹر. اس لیے ان کو میٹیریلسٹ بھی کہتے ہیں. ان کو میٹیریلسٹ بھی کہتے ہیں. اور اس اپروچ کو کہ اس کائنات کی جو حقیقت ہے وہ میٹر ہے، مادہ ہے، تو اس کو ہم میٹیریلسٹک اپروچ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا میٹیریل ورلڈ ویو کہتے ہیں. یہ مختصر علم دیتے ہیں. میٹیریل ورلڈ ویو یا مادی تصور کائنات. مادی تصور کائنات، اور وہ تصور کائنات جس کے مطابق اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، خدا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوائن ورلڈ ویو. یا الہی تصور کائنات. الہی تصور کائنات یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک الہ ہے، خدا ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے. نام مختلف ہو سکتے ہیں مختلف مذاہب میں، لیکن اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک اور رازق ہے. تو جو مادی تصور کائنات رکھنے والے لوگ ہیں
ان کا تصور یہ ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے، جبکہ الہی تصور کائنات رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں خدا ہے۔ تو دونوں کی اپروچ میں بہت فرق، اور عقیدہ اسی چیز سے شروع ہوتا ہے، عقیدہ اسی چیز سے شروع ہوتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور رازق اور مالک ہے یا نہیں۔ کیونکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے، پھر وہ تلاش کرتے ہیں وہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ اگلے مرحلے پر سوال ہوگا کہ وہ چاہتا کیا ہے ہم سے، اس نے ہمیں کیوں خلق کیا، اس نے اس کائنات کو کیوں خلق کیا، کیا اس سے ہمارا کوئی رابطہ ہو سکتا ہے، یا اس نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دیکھیں آگے کی ساری بحثیں اسی کے گرد گھومتی۔ مثلا اگر آپ توحید کی بحث کریں، وجود خدا کی بحث کریں، میٹیریل اپروچ یہ ہے کہ دیر از نو کریٹر، نو گاڈ۔ ڈیوائن اپروچ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ نبوت اور رسالت میں جائیں گے تو یہی بحث آ جائے گی کہ کیا انسان کی زندگی کا کوئی ہدف و مقصد ہے، اسی کی خاطر انسان خلق کیا گیا ہے، وہ کیا ہے، وہ خدا بتائے گا۔ اور اگر خدا نہیں ہے اس کائنات میں، کون بتائے گا؟ کچھ ظاہر ہے انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ اگر انسان خود بنا لے تو ٹھیک ہے، نہ بنائے تو خیر ہے۔ اور اگر خدا نہیں ہے تو پھر انبیاء بھی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے ان کی زندگی جو ہے وہ میننگ لیس ہے، یعنی بے مقصد ہے، اور وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ میننگ فل ہے، بامقصد ہے۔ بنیادی فرق یہ، یہی بحث آخرت میں جائے گی کہ انسان جو آیا ہے اس دنیا میں بالآخر اس کو مرنا تو ہے، تو اس کے بعد کوئی دوسری دنیا، کوئی حساب و کتاب، کوئی جنت اور جہنم، کوئی ریوارڈ اور پنش، ایسی کوئی چیز ہے؟ ایک تصور یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ سب چیزیں ہیں، سارے مراحل ہیں۔ ایک تصور یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، مر گئے، ختم۔ تو ان چیزوں کا افیکٹ انسان کی لائف پر ہوتا ہے، اس کی پرسنل لائف پر، اس کی کلیکٹیو لائف پر۔ ان چیزوں کا، توحید اور آخرت کا، انسان کی زندگی کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، اس کی پرسنل لائف پر بھی افیکٹ ہوتا ہے اور اس کی کلیکٹیو لائف پر۔ معاشرہ اگر ایک توحید پرست معاشرہ ہو اور ایک منکر خدا معاشرہ ہو تو ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی جو بحث ہے اس کا آغاز ورلڈ ویو سے ہوتا ہے۔ اگلے مرحلے پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو مختلف مذاہب کے عقائد ہیں ان کی روشنی کو میں دیکھیں تو عقائد کی بحث کا آغاز ہوتا کہاں سے؟ یعنی سب سے پہلی بحث جو آتی ہے وہ وجود خدا کی بحث۔ ایگزسٹنس آف گاڈ۔ کیونکہ ڈیوائن اپروچ اور میٹیریل اپروچ کا بنیادی جو فرق ہے وہ اسی سے کہ کیا اس کائنات میں کوئی خالق، رازق، مالک ہے، اور ہے تو کیسے ثابت ہو۔ تو یہ بحث جو ہے وہ مذہب کی بحث بھی ہے، اور یہ بحث جو ہے وہ فلسفے کی بحث بھی۔ بنیادی طور پر فلسفے میں خدا کو زیر بحث نہیں لایا جاتا، لیکن وجود کو زیر بحث لایا جاتا ہے کہ اس کائنات میں وجود کس کو کہتے ہیں، وجود کی کیا قسمیں ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر یہ بحث فلسفے کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بحث یہ کہ اس کائنات میں واقعی کوئی خدا ہے، اور اگر ہے تو انسان اس کی شناخت کیسے کر سکتا ہے۔
میٹیریل اپروچ یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے اور یہ کائنات ایک حادثے کے نتیجے میں وجود میں آ گئی ہے. انسان جو ہے وہ ایک ایوولوشنری پروسیس سے گزر کے انسان بنے اور اس کا کائنات کا کوئی انجام نہیں ہے پہلے سے طے شدہ, بس یہ چلتی چلی آ رہی ہے. دنیا تباہ بھی ہو سکتی ہے, چانس ہے, ہو گئی تو ختم ہو جائیں گے سب لوگ. آج کل کرونا وائرس کی وبا آئی ہوئی ہے, کیا پتہ اسی سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ 90% پاپولیشن ختم ہو جائے گی. تو کوئی ہدف اور مقصد نہیں, جبکہ ڈیوائن اپروچ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, ایک خدا ہے کہ جس نے ایک پلاننگ کے مطابق اس پوری کائنات کو ڈیزائن کیا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں ہمیں قاعدہ, قانون, اصول, قواعد, ضوابط یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. اور خاص طور پر آج کل اگر آپ سائنٹیفک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس نیچر کے اندر جو قاعدہ, قانون, اصول اور ضوابط ہیں, انہی کو ڈھونڈ کے, ان کو کیلکولیٹ کر کے لوگ سائنسدان بنتے ہیں, یا سائنس کی تھیوری بنتی ہے, یا سائنس کے لاز بنتے ہیں. جو بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس کائنات کے اندر موجود کسی حقیقت کو بس سمجھ لیا. نیوٹن ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا, آئنسٹائن ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا. انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ نیوٹن نے ریل گاڑی کا انجن بنایا, ریڈیو بنایا, ٹی وی بنایا, ایسا کچھ نہیں کیا. یہ سب بنانے والے جو لوگ ہیں یہ کہلاتے ہیں موجد, انوینٹرز. اور جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے. سب سے زیادہ چیز جس نے انوینٹ کیا وہ ہے ایڈیسن. ایڈیسن کا نام آپ سائنٹسٹ کی لسٹ میں نہیں دیکھیں گے, جبکہ نیوٹن از دا گریٹ سائنٹسٹ. حالانکہ نیوٹن نے کیا کیا؟ نیوٹن وہ لا آف موشنز ہے, نیوٹن کی گریویٹیشنل فورس ہے کی کیلکولیشن ہے. تو نیوٹن کا کمال یہ ہے کہ اس نے اس زمین کے اندر جو ایک فورس آف گریویٹیشن ہے, کشش ثقل کی جو ایک قوت ہے, اس کو دریافت کیا. اور نہ صرف یہ کہ دریافت کیا, نہ صرف یہ کہ یہ معلوم کیا کہ اس زمین کے اندر ایک کشش ہے, بلکہ وہ اس حقیقت تک بھی پہنچ گیا کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. کمال یہ صرف یہ نہیں کہ زمین میں کشش ہے, اس حقیقت تک پہنچنا بھی ایک بڑی بات. کہتے ہیں نیوٹن شاید سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور وہ سیب آ کے گرا اور اس نے یہ سوچا کہ یہ اوپر سے نیچے کیوں گرا, نیچے سے اوپر کیوں نہیں گیا. تو یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا تاریخ میں کہ کوئی چیز اوپر سے نیچے گری یا سیب اوپر سے نیچے گرا. چیزیں گرتی رہتی ہیں اوپر سے نیچے, ہر شخص دیکھتا رہتا ہے ان کو. بہت سے لوگ خود بھی اوپر سے نیچے آ کے گرے, کبھی انہوں نے غور کیا کہ میں نیچے کیوں آیا, اوپر کیوں نہیں گیا. تو اس کا تعلق اس اپروچ سے ہے کہ ایک انسان کسی بھی نیچرل فینومینا کو کس اپروچ کے ساتھ دیکھتا ہے, اس کی آبزرویشن کیسی. چونکہ نیوٹن ایک سائنٹسٹ تھا, لہذا اس کی جو اپروچ ہے وہ سائنٹیفک ہے. پھل فروش ہوتا, اس کی اپروچ کچھ اور ہوتی. ایک بھوکا انسان وہاں سے گزر رہا ہوتا, اس کی اپروچ کچھ اور ہوتی. تو نیوٹن ایک سائنٹسٹ تھا, اس کی اپروچ سائنٹیفک تھی. اس نے وہ سائنٹیفکلی اس کے اندر ایک لاجک معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا. اچھا, بہت سے لوگ سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ اس حقیقت تک پہنچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ اسکل نہیں ہوتا کہ جو ان کو نتیجے تک پہنچائے. نیوٹن کے ساتھ ایڈوانٹیج یہ تھا کہ نیوٹن کے پاس وہ اسکل بھی تھی. یعنی نیوٹن واز اے ویری گڈ میتھمیٹیشین, جیسا کہ بتایا جاتا ہے. اس نے اس کو کیلکولیٹ بھی کر لیا, ویلیو آف جی کو. یہ معمولی بات نہیں, بہت اہم بات ہے.
تو اس چیز نے نیوٹن کو ایک عظیم سائنسدان بنا دیا. آئنسٹائن ایک بہت عظیم سائنسدان گزرا ہے. اس کی بھی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے, اس کی وہ مشہور ایکویشن ہے E=mc². یعنی آئنسٹائن نے بھی یہ بتایا کہ ماس جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے. ایک حقیقت تک پہنچ گیا جو اس کائنات کے اندر موجود تھی. نہ صرف یہ کہ اس حقیقت تک پہنچا, بلکہ اس نے اس کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر کے دیا کہ اگر ماس انرجی میں کنورٹ ہوگا تو اس کی جو ویلیو ہوگی وہ کتنی ہوگی, وہ E=mc² سے کیلکولیٹ کر لیں آپ. اور بعد میں جب ایٹم بم بنا اور نیوکلیئر ایکسپیریمنٹس ہوئے تو آج تک جو ہے وہ جو نیوٹن کا جو وہ چھوٹا سا ایکویشن ہے وہ بڑا غضب کا ایکویشن ہے, اور آج تک وہ ثابت ہو رہا ہے. تو دیکھیں بات بنیادی یہ ہے کہ آئنسٹائن ہو یا نیوٹن ہو, انہوں نے کیا کیا کہ اس نیچر کے اندر موجود ایک حقیقت کو ڈھونڈ کے نکالا. کیا اس زمین کو گریویٹیشنل فورس نیوٹن نے دیا؟ نیوٹن نے نہیں دیا. نیوٹن has simply calculated the value of G. کیا ماس کو یہ کوالٹی کہ وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے یہ آئنسٹائن نے دیا؟ آئنسٹائن نے نہیں دیا. آئنسٹائن نے سمپلی کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ اگر یہ ماس انرجی میں کنورٹ ہوگا تو انرجی اتنی بنے گی. تو اس نیچر کے اندر ایسے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فیکٹس ہیں, حقیقتیں ہیں کہ جن تک پہنچنے والا ایک سائنٹسٹ بن جاتا ہے. اگر یہ قانون نہ ہوتا, یہ اصول نہ ہوتا, اگر یہ نیچر اس طرح ہیپازائڈ وے میں چل رہا ہوتا. کبھی آپ نے سنا رات کے 2 بجے اچانک سورج نکل گیا ہو؟ نہیں سنا ہوگا. کبھی آپ نے دیکھا کہ نیم کے درخت کے اندر انگور لگ گیا ہو, تربوز لگ گیا ہو؟ نہیں دیکھا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نیچر کے اندر کچھ قاعدے, قانون, اصول, ضوابط ہیں, اس کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر بھی کوئی اصول اور قاعدہ ہوتا ہے. مثلا ہمارے اپنی باڈی کو ہم دیکھیں, ہمارے اندر کتنے قوانین, کتنے قاعدے, کتنے اصول, کتنے نظام, کتنے سسٹمز کام کر رہے ہیں. اب اگر اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے, مثلا ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے, برہضمی ہو جاتی ہے, الٹی ہو جاتی ہے, پیٹ خراب ہو جاتا ہے, یہ بھی ایک سسٹم ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. پھر اگر ہم علاج کے لیے جاتے ہیں, ڈاکٹر ہمیں ایک دوائی لکھ کر دیتے ہیں, وہ بھی ایک سسٹم ہے کہ ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ آپ یہ دوائی کھائیں گے تو اس طرح صحیح ہو جائیں گے. یہ سارے سسٹم ہے جو اس نیچر کے اندر کام کر رہے ہیں. دیز آر کالڈ دا لا آف نیچر. یہ جو لا آف نیچر ہے اس کو سامنے رکھ کے انسان یہ کہتا ہے کہ اس نیچر کے اندر ایک زبردست پلاننگ ہے اور اس کے مطابق یہ نیچر خلق کیا گیا ہے. اور آخری جملہ یہ ہے کہ if you believe in planning, why don't you believe in planner? کہ آپ پلانر پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ پلانر کے بغیر تو پلاننگ نہیں ہوتی نا. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک تخلیق کو دیکھتے ہیں, ہم ایک پینٹنگ کو دیکھتے ہیں, کتنا اچھی پینٹنگ بنائی ہے پینٹر نے, اس پینٹنگ کی ہم تعریف کیے جا رہے ہیں, پینٹر کی تعریف نہیں کر رہے. پھر پینٹنگ بغیر پینٹر کے تو نہیں بنی نا. تو اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کائنات کی گہرائی میں جا رہے ہیں, اس کائنات کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, باریکی میں اتر گئے. ایک ہم نے ایٹم لیا, اس کے نیوکلیس اور اس کے اندر الیکٹران اور پروٹون اور نیوٹران اور اس کے چارج اور اس کا ماس اور اس کی موومنٹ اور پتہ نہیں اس کے مالیکیولز اور پراپرٹیز, ہر چیز کو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں. ایک ہم نے سیل لیا, اس کے نیوکلیس, اس کے ڈی این اے, اس کے جین اور پتہ نہیں پوری کہانی ہم نے بیان کر دی. لیکن جب یہ سب کچھ پڑھتے ہیں, جب دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ ان تمام چیزوں کا ایک خالق ہے, ایک خدا ہے. اور یہ کیوں نہیں کہتے سبحان اللہ؟ ضروری ہے کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اسلامیات کا ٹیچر آئے. فزکس کا ٹیچر بھی یہ بات سمجھا سکتا ہے, بایولوجی کا ٹیچر بھی یہ بات سمجھا سکتا ہے, کیمسٹری کا ٹیچر بھی یہ بات سمجھا سکتا ہے. انسان سمندر کی گہرائی میں اتر رہا ہے, کیمرہ لے کے چلا گیا, شارک کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اس کی ویڈیو بنا رہا ہے, ٹی وی پہ دکھا رہا ہے,
لیکن اس کی زبان سے سبحان اللہ کیوں نہیں نکلتا کہ خدا کی قدرت ہے، خدا نے خلق کیا؟ خدا کو اگنور کر کے میٹیریل اپروچ نے یہ سکھا دیا ہے کہ یہ نیچر ہے، یہ نیچرل فینومینا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اصل میں خدا کی قدرت ہے۔ تو خدا کا انکار کر کے اگر اس کائنات کا مشاہدہ کریں گے تو یہ میٹیریل اپروچ ہے، اور اگر ہم خدا کے وجود کا اقرار کر کے اس کائنات کا مشاہدہ کریں گے تو یہ ڈیوائن اپروچ ہے۔ آج کی کلاس کو یہیں ختم کر دیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد